نیشنل آرگنائزیشن۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا۔ اب باد صبا کا ذکر ہی کیا، پیغام رسا کی فکر ہی کیا۔ جو تجھ پہ گزرتی ہے تاریخ سب ان کو خبر ہو جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک منانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ ہم غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جب ہم میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں میں اپنی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ یہ عقیدے کی بات سمجھیے، سرکار ہمارے حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں۔ حاضر کے معنی موجود رہنا، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں دائمی حیات کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم میں اور بدعقیدہ لوگوں میں جو سب سے بڑا جو عقیدے کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے، سرکار ہمارے حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ناظر یعنی دیکھنے والے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو، جو بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی کہ سرکار حاضر ہیں۔ تو ہماری عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہم جہاں پر بھی ہے وہ ہم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اپنے دست مبارک کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ آقا کا عقیدہ ہے۔ اور سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر نے تو ارشاد بھی فرما دیا، آقا کی بات چھوڑیے، سرکار کے چہیتے لاڈلے پیران پیر سرکار فرمائے کہ میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا میری ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ جہاں رائے کا دانے کو دیکھنے کتنا آسان ہے، یوں تو کائنات کے سرکار ہیں، کائنات کے سردار ہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی اگر دل میں وسوسہ آ رہا اور مسجد کو نہیں جا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ بولیں گے شیطان نے بھیجا رہا۔ تو شیطان جو اللہ کا دشمن ہے، جو تمام انسان و جن کا دشمن، اس کا یہ لیے عقیدہ مضبوط ہے کہ وسوسہ بھی آیا تو شیطان ڈالا، اور حدیث شریف میں بھی آیا کہ تمہارے دلوں سے چمٹ کے رہتا شیطان، تمہاری رگوں میں خون کے جیسا دوڑ سکتا شیطان۔ جب شیطان کو پکارے حاضر ہو جاتا۔ تو دشمن اللہ کا یہ پاور ہے، تو محبوب خدا کا پاور کیا ہوگا پھر اندر؟ تو بتائیں گے کہ نہیں بھائی شیطان ایک تھوڑا ہی ہے، شیطان تو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جان کون لیتا ہے تمہارا؟ اللہ کے حکم سے تمہاری روح کو کون نکالتا ہے جسم میں؟ ایک ہی فرشتہ ہے، اس کا نام ہے اسرائیل علیہ السلام۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے نوکر، ان کا اتنا پاور کہ دنیا میں جہاں کوئی مرے تو وہ
وہی آگے روح نکالتے، تو پھر محبوب خدا کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اور آدمی جب مرتا تو ایک جگہ خالی نہیں مرتا نا، کوئی خاصی پورے میں مر گیا، کوئی شالی بنڈے میں مر گیا، کوئی مغل پورے میں مر گیا، کوئی سنتوش نگر میں مرا، کوئی ایبٹس میں مرا، کوئی بنجارا ہلس میں مرا، کوئی جوبلی ہلس میں مرا، کوئی یادگیری گٹا میں مرا، کوئی چندران گٹے میں مرا، اور خالی حیدرآباد میں نہیں مر رہی، حیدرآباد میں بھی مر رہے ہیں، دلی میں بھی مر رہے ہیں، ہریانہ میں، اتر پردیش میں، کیرلا میں، تمل ناڈو میں، آندھرا پردیش میں، ہر جگہ مر رہے ہیں، ایک ہی لمحے میں مر رہے ہیں، ہر جگہ اسرائیل علیہ السلام موجود ہے، اور خالی ہندوستان میں مر رہے ہیں، ہندوستان میں مر رہے ہیں، پاکستان میں مر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں مر رہے ہیں، سری لنکا میں مر رہے ہیں، نیپال میں مر رہے ہیں، پورے یورپ میں مر رہے ہیں لوگ، امریکہ کے پورے کانٹیننٹ میں مر رہے ہیں، آسٹریلیا میں مر رہے ہیں، لندن میں مر رہے ہیں، ہر جگہ مر رہے ہیں، ہر لمحہ کون آ رہا؟ اسرائیل علیہ السلام۔ تو ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر جگہ جا سکتا ہے، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتا؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا ہمارے حاضر و ناظر ہیں، موجود بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ جاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر جگہ آ سکتے ہیں، جب چاہے جہاں چاہے آ سکتے ہیں، اور چاہے تو اپنے محبوبین اپنے چہیتوں کو بھجا سکتے ہیں۔ وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا، وہیں آ گئے مدد کو انہیں جب جہاں پکارا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں ہے نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گا۔ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے تو میرے آقا دو جہاں اس کی طرف توجہ فرما لیتے، جو گڑ گڑا کے پکارا آقا کی مدد میں شامل حال ہو جاتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، مبشر ہے۔ یہ بیسک بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو عقیدہ ہمارا ہونا ہے، شاہد ہے، شاہد یعنی گواہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ ہر امتیوں کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے روز ان سے سوال جواب کرے گا تو وہ مکر جائیں گے، ہمارے پاس تو تیرا پیغام ہی نہیں آیا مولا۔ جھوٹے مکارہ وہاں پر بھی ایکٹنگاں دکھائیں گے اپنے۔ نبیوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام نہیں پہنچایا؟ اللہ تو سب دیکھ رہا نا، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ کا ایک پروسیس ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کام کرتا ہے۔ گواہی بھی ہوگی، عدالت بھی ہوگی، میزان بھی ہوگا، ترازو بھی ہوگا، ہر چیز ہوگی۔ ہم جو ہے انکار کریں گے تو ہماری آنکھوں کو ہمارا گواہ بنا دیں گے، بتا اس نے تجھ سے کیا کیا دکھوایا، وہ بیان کر دے گی، پروردگار میری آنکھیں، ہماری آنکھیں گواہ دیں گی، پروردگار یہ دیکھا تھا انہیں۔ ہمارے ہاتھوں کو گواہ بنا دیں گے، آ کر کہیں گے پروردگار ہمارے ہاتھوں کا استعمال کر کے اس نے یہ کیا۔ قدموں کو، ہمارے پیروں کو گواہ بنا دیں گے، پیر آ کے کہیں گے پروردگار مجھے یہاں لے کے گیا تھا انہیں۔ دل کہے گا میرے دل میں یہ سوچتا تھا، پلاننگ کر رہا تھا انہیں۔ دماغ بولے گا کہ یہ کر رہا تھا۔ جسم کا ہر اعضاء تمہاری گواہی دینے کے لیے موجود ہو جائے گا، لیکن سب سے بڑا کون گواہ، وٹنس، وہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسرے نبیوں کے امتیاں آئیں گے، انکار کر دیں گے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچا، ہم کو معلوم ہی نہیں۔
تو حدیث شریف میں آیا کہ امت محمدیہ سے گواہی لی جائے گی، ساری امتوں کی گواہی سرکار نہیں دیں گے، امت محمدیہ گواہی دے گی، غوث اعظم دستگیر گواہ دیں گے، پھر غریب نواز دیں گے، خواجہ محبوب اللہ سرکار دیں گے، بڑے بڑے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق دیں گے، حضرت عمر دیں گے، حضرت عثمان دیں گے، حضرت علی دیں گے، امام حسن علیہ السلام دیں گے، امام حسین علیہ السلام دیں گے، حضرت سلمان فارسی دیں گے، حضرت بلال حبشی دیں گے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے، بڑے بڑے صحابہ اکرام خلفائے راشدین، بڑے بڑے اولیاء اللہ آ کے گواہی دیں گے، ہاں بالکل انہوں نے پیغام پہنچایا۔ تو وہ پوچھیں گے کہ تم کو کیسا معلوم، تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ وہ کہیں گے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لی جائے گی، کیا آپ نے ان کو بتایا؟ کہا ہاں میں نے ان کو بتایا۔ تو اس طرح وہ شاہد ہے اور مبشر ہیں، بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے ہیں، ہم غلاموں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بنیاد ہے ہماری اہل سنت والجماعت کی۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی ایک تھوڑی سی تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی خواہش تھی کہ پروردگار میں تیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی کا ارشاد ہوتا تھا، نہیں دیکھ سکتے تھے، ناٹ پاسبل۔ جب بہت 9 مرتبہ جب دعا کی تو نبیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے طور پہ آؤ، اوپر آؤ۔ طور پہ آنے کے لیے پہلے پھر کنڈیشنز بھی لگائے گئے، 40 دن تک روزہ رکھنا، 30 دن کا روزہ رکھنا۔ پہلا ارشاد ہوا 30 دن کا روزہ رکھو، روزے بھی ایسے رکھنا خالی بس ایک کھجور کھانا، ایک ہی ٹائم ایک کھجور اونلی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اطراف میں رحمت کے فرشتے گھیر لیے۔ اب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا، دل سے خشوع و خضوع سے جو عبادت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روزے رکھ رہے تھے تو رحمت کے فرشتے گھیرے ہوئے تھے، لیکن ایک کے بعد ایک 30 دن تک لگاتار جب روزے رکھے تو منہ میں سے بو آنے لگے۔ روزہ رہے تو بو آتی نا، تھوڑی سی بو آنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن کے روزے کمپلیٹ ہوئے تو مسواک لے کے کر لیے، برش کر لیے، سمجھا جیسے کرے رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ رحمت کے فرشتے جو آئے تھے کیوں چلے گئے؟ بولے وہ تمہارے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تمہارے منہ سے جو بو آ رہی تھی وہ فرشتوں کو مشک سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ یعنی روزدار کے منہ سے بو آنا بھی رحمت کے فرشتوں کو مشک، یعنی بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ پھر پروردگار میں کیا کروں؟ بولے اور 10 روزے رکھو، اور 10 روزے رکھو۔ پھر اس کے بعد میں جب طور کے پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے بولے کھڑا میں اتار دو، کھڑا میں پہن کے نہیں آنا، میری تجلی دیکھنے کی خواہش ہے۔ کھڑا میں لے لے کے اوپر، بغیر کھڑا میں کے اوپر چڑھے۔
جب طور پہ چڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت کی، ایک ہے ذات، ایک ہے صفت. میں اچھا بول سکتا ہوں، یہ میری صفت ہے. میرے آنکھ ہے، یہ صفت ہے. میری ناک ہے، ایک صفت ہے. میرے ہاتھ ہے، ایک صفت ہے. میں سن سکتا ہوں، یہ میری ایک صفت ہے. میں دیکھ سکتا ہوں، میری ایک صفت ہے. لیکن میری ذات کیا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، ایک مسلمان ہوں. جسم بھی صفت میں ہے، اصل میری ذات کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں. تو ذات، تو موسیٰ علیہ السلام کو ذات کی تجلی نہیں دکھائی گئی بلکہ صفت کی تجلی دکھائی گئی. اپنے سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھنا چاہ رہے تھے تو ایک چھوٹی سی تجلی دکھائی اور حکم ہوا کہ تم اگر پہاڑ برداشت کر لے گا تو میں تمہارے کو اور دکھاؤں. تو سوئی کا جو ناک رہتا نا، چھوٹا سا سوراخ رہتا سوئی میں، اس سے بھی کم تجلی ڈالی گئی پہاڑ پہ. ایک نور، ایک آگ کے جیسا نظر آیا ہوں. دوڑتے ہوئے گئے، جو جا کے دیکھا بے ہوش ہو گئے، اور سارا پہاڑ وہ تجلی کے گرنے سے، دکھنے سے پورا پہاڑ راکھ ہو گیا، سرما بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن وہ جو تجلی دیکھ لی نا، اب اس کی تاثیر کیا ہوئی؟ تاثیر یہ ہوئی کہ جو کوئی ان کی آنکھوں میں دیکھتا اندھا بن جاتا. آنکھوں میں دیکھتے اندر ہو جاتا. اب ان کی بیوی کو خواہش ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے تھے؟ اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈال لے کے پھر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بولی، موسیٰ یہ آنکھاں ہٹاؤ، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. جس آنکھوں سے اللہ کی تم نے تجلی دیکھی وہ آنکھوں کو میں دیکھنا چاہ رہی ہوں. تو بولے میری آنکھوں کو جو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا. بولے نہیں دکھاؤ. اندھی ہو گئی تو ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کم سے کم ایک آنکھ بچا لے. ایک آنکھ کو ہاتھ رکھا، بولے اب کھولو. پردہ ہٹایا، ایک آنکھ پھاٹ بول کے پھٹ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پھر خواہش کرے، نہیں میں یہ دوسری آنکھ سے بھی دیکھتی ہوں. مطلب وہ دیدار میں اتنی لذت تھی، اتنا مزہ تھا، آنکھ قربان ہو جائے بس آپ کو دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر دوسری آنکھ کو دکھائے، پھر وہ آنکھ بھی چلے گئی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنے انگوٹھوں کو ان کی آنکھوں پہ پھرا، آنکھوں میں بینائی برابر آ گئی. اب بولے کہ اب آنکھوں کا واپس آ گئی نا. موسیٰ پردہ ہٹاؤ، پھر سے دیکھنا چاہ رہی ہو. بولے اندھی ہو جاؤ گی. بولے آپ ہے نا، آپ ہے نا. پردہ ہٹایا گیا، پھر آنکھوں کو پھر ہاتھ پھرائے، اندھے ہو گئے، پھر پھرائے، 9 مرتبہ ہو گیا. اب اس کے بعد ان کی آنکھوں میں وہ صلاحیت آ گئی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں سے آنکھ دیکھنے کے وہ قابل بن گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ ہوا کہ کئی کوس دور میں، اندھیری رات میں، کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی بھی چلے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر ہو جاتی تھی، وہ دیکھتے رہتے تھے اسے. یعنی وہ روشنی آ گئی. اب سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تجلی کی جھلک، صفت کی تجلی ملی تو یہ عالم ہے کہ جہاں چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے رات بغیر حجاب و پردے سے اپنی ذات کا تجلی فرمائی. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اور قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے اولیاء اللہ پر
یہ تو نبیوں کو دیا گیا نا، لیکن نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کو کیا دیا گیا؟ حضرت پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید اور خلیفہ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے فرماتے تھے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چلے اور علی بن ہیتی کو اس کی خبر نہ ہو تو علی بن ہیتی کا کلیجہ پھٹ جائے. یعنی کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی جہاں بھی چلتی علی بن ہیتی کو معلوم پڑ جاتا. یہ ولیوں کا عالم ہے، وہ تو نبی کی معاملہ ہے، یہ ولیوں کا عالم ہے. جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہندوستان میں حیدرآباد میں قاضی پورے میں سعید منزل میں تم بیٹھ کے صرف سرکار پر درود بھیجو، آقا کو خبر ہو جاتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں. یعنی سید احمد الحسینی سعید قادری پڑھ دے تو میرے آقا بولیں گے سید احمد الحسینی سعید قادری ابن سید محمد الحسین القادری ابن سید محمد ابراہیم حسینی قادری نے مجھ پہ درود پڑھا. پڑھیے درود. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. وہ ایک قوالی میں ایک بہت پیارا شعر ہوتا، پڑھو درود پڑھو مومنو خزینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھو درود پڑھو مومنو خزینے سے، پڑھو درود پڑھو قرینے سے، پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ رات کے تاریکی اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے کہ دن کے اجالے میں دیکھا کرتے. تاریک میں حضور کو سب نظر آتا تھا. اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرمائی کہ ایسی روشنی نکلی، ایسا نور نکلا کہ میں روم کے اور ایران کے محلوں کو دیکھ رہی تھی. ان کی بھی آنکھیں کھل. تو یہ جو آنکھوں میں صلاحیت آ جائے کہ وہ دیدار الہی کر سکے، اس کو کہتے ہیں قرآن میں اس کی اصطلاح اس طرح بیان کی مازاق. یعنی آنکھوں میں وہ اب کیپیسٹی آ گئی. اس واسطے قوالی میں ایک شعر ہوتا دیکھو، مازاق کا سرما نینن میں صورت ہے تیری پیاری پیاری. تو یہ مازاق کا سرما یعنی وہ آنکھوں میں وہ صلاحیت آ گئی.
शैतान चिमटियां लेते रहता, गड़बड़ करो। पिरानी माँ यहिया सरकार की महले मुबारक 5 वक्त भी जमात से नमाज पढ़ती थी, और जमात को जा रहे कभी बच्चे रोते थे तो पीर बहना बोलते थे, साहिबजादी पिरानी माँ बच्चा रो रहा, फरमाने मैं नमाज को जा रही हूँ तो शैतान रोकने के लिए मेरे बच्चों को चिमटी ले रहा हूँगा ताकि रुला के मुझे रोक सके। मैं रुकने वाली नहीं, मैं जा रही हूँ परवरदिगार की बारगाह में। चुनाचे मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे मौता के मौके पर हजरत ज़ैद बिन हारिस को अलम दिया, फरमाया ज़ैद ये झंडा तुम थामे रहो, अगर तुम शहीद हो गए तो जाफर तैयार को दे देना, अगर जाफर तैयार भी शहीद हो गए तो अब्दुल्ला इब्ने मरवा को दे देना, अगर वो भी शहीद हो गए, सरकार मदीने शरीफ से काफिला भिजा रहे हैं, जंगी काफिला, फौजां जा रहे हैं जंग करने के लिए, अगर वो भी शहीद हो गए तो मुसलमान आपस में राय मशवरा करना और जिसको चाहे झंडा थमा देना। झंडा मतलब द लीडर ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ, समझिए लीडर ऑफ द आर्मी। अब काफिला गया जंग लड़ने के लिए, ये देखिए हाजिर भी है, नाजिर भी है, शाहिद भी है। अब इधर मदीने से चला, सहाबा इकराम साहब में हुजूर के बैठे हुए हैं, कुछ अरसा गुजरा, वहां पर जंग शुरू हुई। अब हजारों मील दूर जंग हो रही, और मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस, आप जो है हजरत बीबी खतीजतुल कुबरा ने आपको खरीदा था, हुजूर से निकाह से पहले उनको खरीदा था। उसके बाद में जब आप हुजूर के अक़द में आ गई, निकाह में आ गई, तो उन्होंने भी साथ में आ गए, हुजूर के गुलाम बन गए। हुजूर के बहुत चहीते साहब। देखो गुलामों की भी कैसी लाज रखते थे। मैं रोज हुजूर की सीरत मुबारक बयान करते हुए आपको ये बार बार बता रहा हूं कि कैसा एहतराम करवाया, उस दौर के तमाम जाहिल हरकतों से किस तरह हमको बचाया। ज़ैद बिन हारिस को ने गुलाम, मुसलमान गुलामों पे जुल्म करता, खरीदता था। अरे खरीदता नहीं था, गुलामों की इज्जत बढ़ाई, गुलामों को आजाद करवाया। आज कोई गुलाम है? कहीं गुलाम नहीं है। हुक्म फरमा दिया जो गुलाम को आजाद करेगा उसको जन्नत की बशारत। गुलाम आजाद होते गए, एक के बाद एक इंसेंटिव दिया, और जंग में जो आए वो गुलाम बन गए। अगर उनको कैद में डाल दिए तो जेल में पड़े हुए रहेंगे, उनकी जिंदगी कैसा, उनके इंसानी हुकूक कैसे, उनके भी ख्वाहिशात रहते, उनका भी जज्बात रहते, वो कैसे। तो किसी के अंडर में दे दिए, भाई अब आप इनकी नौकरी करिए, और फिर जिसकी नौकरी पे आए उनको ऑप्शन दे दिए, इनको आजाद करो, जन्नत में जाना है। अल्लाह का निज़ाम। और फिर हुजूर के इंसेंटिव्स, और कैसे कैसे प्यारे प्यारे काम किए साहबा इकराम। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अच्छा पहले मैं ये हजरत ज़ैद बिन हारिस का ये जंग मौता का बोल के आगे बढ़ता हूँ। जंग में साहबा इकराम गए, अरसा गुजरा, वहां जंग शुरू हुई, और हुजूर यहाँ साहबा के साथ बैठे हुए हैं, और आंख से आंसू चले गए। अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या माजरा हो गया जो आपके आंख में आंसू आ गए? बोले मेरा ज़ैद शहीद हो गया, मेरा ज़ैद शहीद हो गया। कई सौ हजारों किलोमीटर दूर जंग हो रही,
اور یہاں آقا دو جہاں دیکھ رہے ہیں تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد پھر آنسو ٹپکے، عرض کیا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ کہا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہیں، شہید ہو گئے۔ اور یہاں دیکھو اپنے چچیرے بھائی کو پہلا سالار نہیں بنایا، اپنے غلام کو پہلا سالار بنایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مروہ بھی جو ہے شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا لیڈر بنایا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے فتح و کامرانی حاصل کی۔ یہاں سے دیکھ رہے، مدینے سے بیٹھ کے جنگ کا جیسا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے۔ یہ ہے میرے سرکار، حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے شاہد بھی ہے، علم غیب بھی ہے۔ غیب کا علم مطلب جو پیچھے ہو رہا اس کا علم رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے میں وہ ان کے رکوع بھی دیکھتا ہوں، سجود بھی دیکھتا ہوں، سجدے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا تمہارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کا بھی مجھے علم ہے، کون خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا یہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو حضور حاضر بھی ہیں، بولیے ناظر بھی ہے شاہد بھی ہے، اور آپ کے پاس علم غیب بھی ہے، آپ کے پاس غیب بھی ہے۔ کامنٹ ریڈنگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں بیان کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت میں بلائے، آقا کو دعوت دی، سرکار میرے گھر پہ خاصا کھانا کھا کے مجھے شرف بخشی۔ حضور نے دعوت قبول کر لی۔ حضرت عثمان غنی آئے، حضور نے کہا بھائی چلو عثمان کے پاس دعوت ہے، سب مل کے جائیں گے۔ حضرت علی بھی ساتھ تھے، ان کو بلا لی، آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ حضور کے ساتھ میں حضرت علی بھی چلے گئے۔ اب حضرت علی غور کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جو ہے کچھ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں۔ حضور جیسا قدم رکھے ایک، دوسرا رکھے دو، تیسرا رکھے تین، 4 5 گن رہے۔ حضرت علی غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، حضور کے قدموں کو دیکھتے جا رہے۔ حضور نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے عرض کرے یا رسول اللہ منت کی تھی کہ آپ اگر میرے گھر تشریف لائیں گے تو جتنے قدم آپ اپنے گھر سے میرے گھر تک بڑھائیں گے اتنے غلام خریدوں گا اور آزاد کر دوں گا۔ اور ایک بات یہاں چلتے چلتے آپ سے عرض کروں کہ لوگ جو ہے پرندوں کو پکڑ کے گھر میں اپنے پنجروں میں رکھ کے بہت خوش ہوتے، بچوں کو لا کے طوطا دیتے، لو برڈز دیتے، چھوٹے چھوٹے چڑیا رکھتے، یہ نہیں رکھتے۔ کیوں؟ آپ ان کو قید میں رکھنا چاہتے، یہ آپ کا فیشن بنا لیا آپ، جو ان کو قید میں رکھ رہے ہیں۔ کوئی لو برڈ نہیں، چھوڑو آزاد، اللہ تعالیٰ جہاں پر رکھے وہاں رکھو۔ اب ہندوستانی قوانین میں نہیں ہے شکار کرنے کا، ورنہ پہلے لوگ شکار کر کے کھاتے تھے، تو قید نہیں کرنا۔ اس سے آپ کے گھر کی خیر و برکت چلے جائے۔ قید نہیں کرنا، آزاد چھوڑ دو۔ اور اگر کوئی بیمار ہے
تو چوڑیاں خرید کے لا کے آزاد کرو، تمہاری بیماری چلے جاتی۔ تمہارا قید ہی نہیں بنا۔ میرے آقا لوگوں کو قید سے نکالنے کے لیے آئے، ہم قید بنانے کے لیے نہیں آئے۔ لوگوں کو یہ دنیاوی زنجیروں سے قید کرانا ہے، اللہ رسول کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، حضور پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے یا رسول اللہ جتنے ختم آپ رکھیں گے اتنے غلام خریدوں گا اور لوگوں کو آزاد کر دوں گا۔ حضور گھر پہ گئے، دعوت ہوئی، کھانا وانا کھائے، سب گھروں کو واپس ہو گئے۔ حضرت علی بھی اپنے گھر کو واپس ہو گئے، مولا کائنات بھی واپس ہو گئے۔ آ کے بڑی مسرت سے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سے عرض کیے کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال دولت ہوتی تو ہم بھی حضور کو جو ہے دعوت دیتے اور ہم بھی غلاموں کو آزاد کرتے۔ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم حضور کی دعوت کر سکیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی بلاؤ، حضور کو دعوت دے کے آؤ، حضور کو لے کے آؤ، اگر وہ قبول کریں تو سرکار کو ساتھ میں لانا۔ حضرت علی جا کے عرض کرے یا رسول اللہ میرے بھی گھر میں ہو چراغاں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی آپ تشریف لانا۔ حضور نے وقت دیا فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا۔ حضرت علی پہنچ گئے اور حضور کو لے کے اپنے گھر میں آئے، اور حضرت علی بھی اب سیدہ بولے نا آپ بلا لو، میں دیکھ لیں، میرا پروردگار مالک ہے، جو ہوتا ٹھیک ہے، آپ لے کر آؤ۔ حضرت علی بھی لاتے ہوئے جو ہے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں حضور کہ کتنے ختم کتنے ختم کتنے ختم۔ واپس آئے، حضور بھی ایسی کرے، صحابہ اکرام کو بول دیے۔ حضرت علی پوچھے کہ حضور کو کھلانے، بولے ہاں ایک عادت بھی کھایا ہوتا تو ہے اپنے پاس، لا لو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے چلو بھائی علی کے پاس دعوت ہے، سب جائیں گے۔ اب حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے، بولے فاطمہ حضور بھی آ گئے، ساتھ میں صحابہ اکرام بھی آ گئے۔ سیدہ بولی علی پریشان کہیں ہوتے، بیٹھو آرام سے، آپ حضور کے ساتھ رہو، میں انتظام کرتی ہوں۔ برتنیں چڑھائی، چولہے پہ برتن چڑھائی، اس میں سب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا اور انگار سلگا دی، چولہے جلا دیے اور خود جانماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ نفل نماز پڑھی، سجدے میں گئے، سیدہ عرض کرے مولا تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیوں فاطمہ بنت محمد تجھ سے دعا کرتی ہے، پروردگار میری لاج رکھنا، آقا گھر پہ آئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پروردگار میری لاج رکھنا، میرے لیے انتظام کرنا۔ جب سجدے سے اٹھ کے جب آپ چولہے کے پاس گئی تو جس شینوں میں آپ نے صرف پانی ڈالا تھا، بہترین مرغن غذا وہاں پر موجود ہے۔ حضور کے پاس پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا صحابہ اکرام کو تم لوگ کھا لو، ہم بعد میں کھائیں گے، بیٹی کے ساتھ کھاؤں گا۔ صحابہ اکرام کھاتے جا رہے ہیں، ایسا لذیذ کھانا، ایسا لذیذ کھانا۔ بولے یا رسول اللہ کھانا بہت مزے کا ہے۔ تو حضور نے فرمایا شاہد بھی ہیں، حاضر بھی ہے، ناظر ہے میرے آقا۔ ادھر باورچی خانے کا یہ حال ہوا، ادھر آپ ہال میں بیٹھ کر گھر کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ نے جنت سے کھانے کو بھیجا دیا۔